السلام علیکم جی، میں آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے اور تمام جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس صاحبان سے مخاطب ہوں، اور میں ان کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک عام پاکستانی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ غور کی فکر چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں ہر انسان کو دی ہوئی ہیں مختلف، جو کہ سوچ بچار کر کے کسی بھی مسئلے کا حل نکال لیتی ہیں۔ تو الحمدللہ میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک کیس کے سلسلے میں عدلیہ کے ساتھ رابطے میں، مختلف کیسز کے سلسلے میں ٹرائل کورٹ میں پیش ہو رہا ہوں، ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، ناٹ ایز اے لائر بٹ ایز اے یعنی جو فالو اپ کر رہا ہوں اپنے فیملی ممبر کا کیس۔ تو جتنا یہ بوسیدہ اور گندا نظام ہے ہمارا عدلیہ کا، چاہے وہ آپ جوڈیشل مجسٹریٹ سے شروع ہو جائیں اور ٹاپ تک یعنی سپریم کورٹ تک، چیف جسٹس صاحب تک، یعنی موجودہ چیف جسٹس تو ابھی نئے نئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ نظام اتنا گندا ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ اس میں آپ کا یعنی جوڈیشری کے اندر عوام جو عام آدمی ہے وہ دھکے کھا کھا کے وہ بیچارہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا۔ وکلا کی فیسیں ادا کر عدلیہ کے اندر جو آپ کو پتہ ہے ہمارا جو متحد عملہ ہوتا ہے جج صاحبان کا، وہ ان کے سامنے رشوت لے رہا ہوتا ہے، ریڈر ان کے سامنے پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے، علمت ان کے سامنے پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے، اسٹینو ان کے سامنے پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے، مصدقہ نقل کی کاپی دینے والا ان سے پیسے لے رہا ہوتا ہے۔ پورا نظام ہی کرپٹ ہو چکا ہے، اور اس میں ججز کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، یا تو ہو نا کہ ان کو ان کے علم میں نہ ہو، یعنی سول جج سے لے کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک سب کو اس چیز کا پتہ ہے، اور اس کے باوجود آنکھیں بند ہیں۔ مجھے حیرانگی اس بات کو ہوتی ہے کہ ہم نے آج تک جوڈیشل ریفارمز کی طرف توجہ ہی نہیں دی، حالانکہ یہ کتنا بہترین نظام عدل بن سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لے لیں یا آپ جدید ٹیکنالوجی کے اس میں تناظر میں لے لیں، آپ یورپین کنٹریز کا جو نظام چل رہا ہے ان کو آپ اگر کاپی کر لیں، آپ ایک بہت اچھا نظام دے سکتے ہیں اپنی عوام کو، جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں تکڑی کا ترازو جو ہے نا ایسے برابر یعنی تولا جائے، اور مظلوم کو انصاف ملے اور جو ظالم ہے اس کو سزا ملے، یہ سزا اور جزا کا نظام ہو قائم ہو اس ملک۔ تو میں چیف جسٹس صاحبان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ تو صبح سے لے کے شام تک کیسے سنتے ہیں، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے آج بھی عدلیہ کے اندر بہت سے جج صاحبان لوگ ڈن بیس پہ کیسے سنتے ہیں، یعنی طے کرتے ہیں وکلا کے ساتھ، بار کے وکلا کے ساتھ، اور بار کا الیکشن وکلا کیوں لڑتے ہیں اس پہ کبھی آپ غور کریں، کروڑوں روپے کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ وہ بار کے نمائندے بن کے پھر کروڑوں روپے واپس کما سکیں، اپنی مرضی کے فیصلے لے سکے ججز۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو میں بڑے ریزرو ورڈز یوز کر رہا ہوں، بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ کہیں کنٹیمپٹ کے زمرے میں نہ آ جائے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کے اندر مجھے تھوڑا سا کو کرنٹ نظر آیا کہ آپ ایک اچھے پڑھے لکھے اور آپ بڑے کرائسس سے نکل کے چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، تو آپ کچھ بدلنا چاہتے ہیں۔ تو باقی اس طرح جیسے امیر بھٹی صاحب ہیں پنجاب میں یا دیگر صوبوں کے، تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا آپ اس نظام کو بہتر کریں، آپ خود بھی سکون میں یہ بڑی بڑی فائلیں کھولنا، پڑھنا، فیصلے لکھوانا، اگر ان چیزوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اور آپ ایک عوام کو، پاکستان کی عوام کو ایک بہتر نظام عدل دینا چاہتے ہیں، تو اس کا حل مجھے ناچیز کے پاس ہے، یقیناً اور بہت سے لوگوں کے پاس ہوگا، بہت سے وکلا کے پاس ہوگا، بہت سی چیزیں آپ کے علم میں بھی ہوں گی، بہت سی پاکستان بھر سے لوگ آپ کو تجاویز بھیجتے بھی ہوں گے، لیکن میں نے سوچا کہ میں ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں کہ ہم ایک مہینے کے اندر ود ان ون منتھ ایک ایسا جدید نظام عدل بنا سکتے ہیں کہ جس کے تحت گھر بیٹھے لوگوں کو انصاف ملے۔ یعنی میرے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوا تو میں گھر بیٹھے اپنا کیس دائر کروں، ٹھیک ہے، اور گھر بیٹھے وہ کیس عدلیہ میں جا کے لگ جائے، اور عدلیہ کا جو ٹرائل ہو وہ گھر بیٹھے میں اس کو دیکھوں، اور میرا جو بھی اس میں ایویڈنس ہونا ہے، جو بھی ہر چیز آن لائن ریکارڈ ہو کے، اور اس کے اوپر ججمنٹ جو ہے مجھے گھر بیٹھے مل جائے، اور میرا وکیل بھی آن لائن ہو۔ فیس وکلا کی فیس تو دینی ہے، لیکن وکلا کے لیے بھی یہ بیچارے فائلیں اٹھا کے سارا دن میں ان کو عدلیہ عدالتوں میں دیکھتا ہوں، ٹرائل کورٹ، سیشن کورٹس کے اندر، اور ان کو میں دیکھتا ہوں ہائی کورٹس کے اندر بیچارے ایک عدالت سے نکل کے دوسری عدالت سے نکل کے تیسری، حالانکہ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، لیکن اس کو سکون اپنے آفس میں بیٹھ کے سکون میسر نہیں ہے، بیچارے عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کلائنٹ کی باتیں سنتے ہیں، جج صاحبان کی باتیں سنتے ہیں، اور پھر ان کو جب ریلیف نہیں ملتا تو وہ اپنے کلائنٹ بیچارے کو منہ لٹکا کے یعنی شرمندہ ہو کے جواب دیتے ہیں کہ جی سوری آپ کا کیس میں نہیں جیت سکا۔ تو کیوں نہ ہم ایک ایسا سسٹم، پڑھا لکھا سسٹم بنائیں جس میں وکلا بھی اپنے دفتر میں بیٹھ کے یہ کام کریں، جج صاحبان اپنے گھر سے بھی رات تک فیصلے کریں، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کے نظام عدل ہو، جس وقت کوئی دروازہ کھٹکھٹانا چاہے عدالت کا وہ نوک کرے،
اور عدالت کا دروازہ کھلے اور اس کا کیس آن لائن آئے، اس کے اوپر تمام چیزیں، یعنی پولیس کی جو ضمنی ہے، پولیس کی جو رپورٹ ہے وہ بھی آن لائن اس میں آ جائے پورٹل کے اوپر، اور جج صاحب ساری چیزیں وہاں پڑھ کے، وٹنسز کے بیان بھی آن لائن ہو جائیں، آپ نے جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ بھی، ہاں اگر کوئی بہت اہم نوعیت کا کیس ہے اس کی آپ عدالت میں طلب کر لیں، لیکن باقی سارے کام یہ جو ہمارے سول کے معاملات ہیں، فیملی کورٹس کے معاملات ہیں، ایون چھوٹی موٹی بیل اپلیکیشنز ہیں یا مختلف چھوٹے کیسز ہیں، ان میں آپ ایک دن 24 گھنٹے میں 48 گھنٹوں میں میکسیمم ایک ہفتے میں آپ اس کو لیو دے سکتے ہیں بندے کو، اور آپ انصاف کا بول بالا کر سکتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پہ، جج صاحبان کی نیت پہ۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ اس ملک کو صحیح سمت میں ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جائے، انصاف کی راہ پہ گامزن کیا جائے، تو پھر یہ بڑا آسان ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں سسٹم کمپلیکیٹڈ رہے، لوگ اسی طریقے سے منشیوں کے پاس، وکلا کے پاس، ججز کے سامنے ذلیل ہوتے رہیں، ذلیل و خوار ہوتے رہیں اور اپنی جمع پونجی لٹاتے رہیں ان پہ، تو پھر اب ٹھیک ہے آپ اس سسٹم کو کنٹینیو کریں، لیکن یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ یہ 1 مہینے کے اندر میں ناچیز آپ کو یہ سسٹم جوڈیشری کا سیٹ کر کے دے سکتا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے اگر میں نہ کر سکوں، آپ مجھے جو چور کی سزا مجھے سزا دیجیے گا، میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن خدا را اس ملک پہ رحم کریں اور اس کو ایک اچھا نظام عدل دیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری اس گزارش پہ غور کریں گے اور مجھے میٹنگ کے لیے بلائیں، میں انشاءاللہ اس کی پریزنٹیشن بھی آپ کو دے دوں گا تاکہ ہم مل جل کے اس ملک کو بہتر کر سکیں۔ میں یہاں ایک اور بات بھی چیف جسٹس صاحبان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر یہ جو ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے عدلیہ کے حوالے سے کہ ایک بے گناہ بچہ جو کہ ایک جونیئر کلرک ہے اور پچھلے 16 ماہ سے یعنی بے جرم سزا کاٹ رہا ہے، اور اس کی وہ یتیم بچہ ہے، اس کے ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں، اکیلا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے بچے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن ٹرائل کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، سپریم کورٹ سے پھر واپس ٹرائل کورٹ تک، اور ٹرائل کورٹ سے پھر ہائی کورٹ کی طرف ہم گامزن ہیں، اور کسی جج کو چھوٹا سا پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدلیہ کی صفوں میں کچھ ایسے ججز گھس چکے ہیں، سیاسی، سفارشی یا پیسے دے کے جو بھرتی ہوئے ہیں، کہ ان کو عدلیہ کی قانون کی الف بے سے بھی وہ ناواقف ہے۔ یعنی مجھ جیسا بندہ اندھے جج کے سامنے یہ کیس رکھے نا تو وہ بھی اس کو بری کر دے یا بیل گرانٹ کر دے، لیکن آج ہم نے جن کو 20-20 لاکھ تنخواہیں دے رہے ہیں، اتنے نالائق ججز ہیں، میں نام نہیں لیتا، اتنے نالائق ججز ہیں کہ یقین کریں اگر ان سے آج آپ سول جج کا امتحان لینا دوبارہ کہ جی آپ سول جو جج امتحان پاس کرتا ہے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں یا کہیں پہ بھی، وہ امتحان یہ سپریم کورٹ کا جج پاس نہیں کر سکتا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں جج کا نام لوں گا، اس سے آپ آن لائن ٹیسٹ لیں تو وہ سول جج کا امتحان نہیں پاس کر سکتے، لیکن اس وقت وہ جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ ہیں اور جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، تو اتنے نالائق لوگ ہیں۔ ہمیں اس کو بھی تھوڑا اس سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا کہ جو جسٹس صاحبان کی، ججز صاحبان کی ریکروٹمنٹ ہے، ان کو جو بھرتی کرنے کا ایک عمل ہے، پروسیس ہے، اس کو بھی ہمیں بڑا ٹرانسپیرنٹ کرنا ہوگا، صرف قابل لوگوں کو اوپر لانا ہوگا۔ یہ جو سفارشی نالائق نکمے لوگ بیٹھے ہیں جن کو 2+2=4 نہیں سمجھ آتا اور وہ اس کو 5 بنائے بیٹھے ہیں، تو ایسے ججز کے ہوتے ہوئے میرے خیال عدلیہ کے اندر کوئی بہتری نہیں آ سکتی، انصاف نہیں مل سکتا عام آدمی کو۔ تو میں وہ آپ کو بتاؤں گا کیس جب اگر ملاقات کا مجھے شرف بخشیں گے، اور ان ججز کی نالائقی بتاؤں گا کہ جو صرف اس چیز کی 20 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں کہ جی آپ اوپر چلے جائیں، آپ نیچے چلے جائیں، یعنی ہائی کورٹ نے کہا آپ اوپر چلے جائیں، سپریم کورٹ نے کہا نہیں آپ نیچے چلے جائیں، یعنی اس نے خود کچھ نہیں کرنا، اور اتنا آسان کیس، اتنا آسان کیس، اتنا سمپل کیس، لیکن ان کی کام کرنے کی نیت نہیں ہے، اور یہ صرف بڑے بڑے کیسز جو ان کو لسٹیں ملتی ہیں باہر سے وہ لے کے آتے ہیں، ان کو ڈسپوز آف کرتے ہیں، باقیوں کو تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں، اور عام آدمی جیلوں کے اندر آج بھی، میں ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی جیلوں میں ایز اے نان آفیشیل وزٹر رہ چکا ہوں، جیلوں کے اندر 75% لوگ بے گناہ بند ہیں، اور ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بے گناہ جیلوں بند کرنے یہ ججز صاحبان ہیں، ان کی نالائکیوں کی وجہ سے بے گناہ جیل کاٹ رہے ہیں، ان کی فیملیز بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، لیکن یہ بات ہماری عدلیہ کے ججز کو ان کے سامنے ذرا سی بات کریں تو توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ تو خدا را اس کے اوپر بھی غور و فکر کرے، اور ان کے دوبارہ جس ہائی کورٹ کا جج ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو، جیسے بیوروکریسی کے اندر ان کے کورسز آتے ہیں، ان کو کورسز کروائیں اور ان سے دوبارہ ٹیسٹ لیں۔ اگر یہ سول جج کا ٹیسٹ پاس کر لیں، میں بہت سے سول ججز کو جانتا ہوں اتنے ذہین ہیں کہ ان کی ججمنٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے 100% بہتر ہوتی ہے، لیکن کئی سپریم کورٹ کے ججز ہیں کہ ان کی ججمنٹ پڑھ کے ہنسی آتی ہے، رونا آتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں،
لہذا میری تمام چیف جسٹس صاحبان سے گزارش ہوگی، خدا را میری اس میسیج کو، ویڈیو میسیج کو پازیٹیو سینس میں لیجیے گا، مثبت پہلو دیکھیے گا کہ ہم سب نے مل کے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو میں اس میں آپ کا بازو بننے کو تیار ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کے عوض، نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، نہ گاڑی چاہیے، نہ تنخواہ چاہیے، نہ کوئی فیس چاہیے۔ میں فری آف کاسٹ یہ عدلیہ کے نظام کو جو جدید ٹیکنالوجی پہ لا کے اس کو میں ایسے سسٹم بنانا چاہتا ہوں 1 مہینے کے اندر کہ گھر بیٹھے ایک عام آدمی کو انصاف ملے گا اور ججز کے کام آسان ہو جائے گا۔ پہلے سے بڑی بڑی جو فائلیں پڑھتے ہیں گھروں میں لے جا کے، ان کو نہیں پڑھنی پڑیں گی، آن لائن ایک ایک چیز ان کو اویلیبل ہوگی۔ تو وکیل کی بحث بھی وہ اپنا جو بھی اس کا پوائنٹ آف آرڈر اپنا ہے، اپنے مقدمے میں ڈیفینس پوائنٹ ہے، وہ اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کرا کے وہ اس کیس کے ساتھ اٹیچ کر دے گا، اور جج صاحب وہ سن لیں گے، وکیل کی بات، دونوں وکلا کی بات بھی سن لیں گے، آئی او کی بات بھی سن لیں گے، سرکاری وکیل کی بات بھی سن لیں گے، ملزم بھی اگر کچھ کہنا چاہتا ہے اس کی بات بھی سن لیں گے، اور پھر ایک میرٹ پہ مبنی فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ تو امید ہے اللہ کرے یہ میرا جو خواب ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچے، اس کی اچھی تعبیر ہو۔ تو چیف جسٹس صاحب میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر مجھے پازیٹیو رسپونڈ کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔